ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے درمیان کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو بلکہ وہاں سے چلا جائے۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر تو ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں اور پھر سے غیبت شروع ہو گئی، لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کر رہے تھے میں اسے سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے اٹھ کر گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا جو ایک بڑے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور میں خنزیر کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر وہ گوشت کے ٹکڑے کو زبردستی مجھے کھلانے لگا۔ اب میں اسے منع کرتا جاتا ہوں اور وہ کھلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میرا جی مچلانے لگا اور مجھے قے یعنی الٹی آ گئی، اور اسی شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا بدبودار ذائقہ تھا وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک میرا یہی حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ شامل ہو جاتا، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر متنبہ فرمایا کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ اور آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود کتنا وقت غیبت کرنے میں خرچ کرتے ہیں اور ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔